الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخری 10 دنوں کی اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ کے معنی رات، قدر معنی عزت والی رات۔ اسی طرح اس کو شب قدر بھی بولتے ہیں۔ شب معنی رات فارسی زبان میں، اور قدر معنی عزت والی رات۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا؟ اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزہ میں رکھا، جو ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے نام ایک اہم پیغام ہے۔ شب قدر وہ ہے کہ اسی رات میں تمام اہم معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی دن تمام حکمت والے معاملے طے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اسی رات کا نام لیلۃ مبارکہ ہے، مبارک رات۔ سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ اسی رات میں تمام اہم فیصلے ہوتے ہیں، جیسے موتوں کے بارے میں کہ سال بھر تک کن کی موت آئے گی، کن لوگوں کو روزی روٹی کہاں سے ملے گی۔ اسی رات تمام اہم معاملات طے ہوتے ہیں، کس کی موت سال بھر تک آئے گی، کس کو روزی روٹی کہاں سے ملے گی۔ تو گویا کہ یہ رات تقدیر سنوی لکھی جانے والی رات ہے۔ سال بھر تک میں جو تقدیر لکھی جائے گی وہ اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں تمام حکمت والے معاملے طے ہوتے ہیں۔ تقدیر ایک ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے کہ آدمی کو کیا ملے گا، کب کیا کمائے گا، کم مرے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، وہ ایک تقدیر ہے۔ اسی طریقے سے ایک تقدیر اور ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے ہی تمام لوگوں کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو تقدیر کی ایک قسم وہ بھی ہے۔ تو گویا کہ تقدیر کو ہم 3 طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 50 سال پہلے ہی تمام لوگوں کی تقدیر لکھ دی کہ اس کو کیا ملے گا، کب کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، اچھا ہوگا برا ہوگا، کہاں مرے گا، یہ تمام چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے۔ تقدیر لکھے جانے کی دوسری شکل ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے کہ اچھا ہوگا برا ہوگا، کہاں سے کمائے گا، کیا ہوگا، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تقدیر اور ہے جو سال بھر میں وہ معاملات فرشتوں کے ہاتھ سپرد کیے جاتے ہیں کہ یہ سال فلاں فلاں آدمی مریں گے، فلاں فلاں آدمی کو روزی روٹی یہاں سے ملے گی۔ اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، اور اس رات کے بارے میں یہ آیا کہ تمام اہم معاملات اسی رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات شب برات ہے، جو شعبان کی 15ویں تاریخ ہے،
ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن اتارا گیا۔ تو مبارک رات اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے، اس لیے 15ویں شعبان کو لیلۃ القدر کہنا صحیح نہیں ہے، اور لیلۃ القدر تو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے۔ اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے بھی رکھا گیا، جیسے کہتے ہیں فلان لہو قدر، فلاں آدمی کے لیے عزت کی چیز ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کی اہمیت ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قدر مانے تنگی، فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ زمین میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، قدر والی رات تلاش کرو۔ تو وہ چاہے 21ویں تاریخ کو ہے، یا 23ویں تاریخ ہے، یا 25ویں تاریخ ہے، یا 27ویں اور یا 29ویں تاریخ ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ان کی فضیلت، اس رات کی فضیلت کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے ہی میں ایک پوری سورہ ہی اتار دی ہے، اور اس رات کے نام ہی سے ایک سورہ کا بھی نام ہے، سورہ قدر، سورہ نمبر 97۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور قدر والی عزت والی رات کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے اس رات اترتے ہیں۔ شاید کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں روح کا معنی آیا ہے، تو کیا روح سے مراد عام لوگوں کی روح ہے کیا جو اس رات دنیا میں واپس آتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے اندر اور قرآن کریم میں روح کے کئی معنی ہیں۔ روح کا ایک معنی ہے عام روح، جیسے عام لوگوں کی روح ہوتی ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کی طرف سے ہے، اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح سے مراد وحی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرشتے روح لے کر نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اس پر اتارتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ فرشتے اللہ کے حکم سے روح یعنی وحی لے کر اترتے ہیں، اللہ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اس پر اتارتا ہے۔ تو یہاں روح سے مراد وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور روح سے مراد جبریل امین بھی ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ روح سے مراد مردے لوگوں کی روحیں دنیا میں چلی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے اس رات اترتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو روح اور فرشتے صف لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں بھی روح سے مراد جبریل امین ہے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور عام لوگوں کی روحیں جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ اللہ نے کہا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100،
رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ کافروں کی جب روح نکالی جاتی ہے، جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے، ان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کے زبان کی باتیں ہیں، اب تو برزخ حائل ہو گیا ہے، قیامت تک دوبارہ یہ لوگ واپس نہیں کیے جائیں گے، قیامت تک کے لیے برزخ ان کے درمیان حائل کر دیا گیا ہے، دنیا میں یہ لوگ نہیں آ سکتے۔ اس لیے روح سے مراد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر اس رات فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی والی رات ہے اور یہ سلسلہ فجر تک قائم رہتا ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، شیطان اسے بھٹکا نہیں سکتا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مومن آدمی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے میں آگے نکل جاتے ہیں، اور ایک رات نیکی کرنا، عبادت میں گزارنا 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، عنوان لیلۃ القدر، اس پر گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں، عنوان ہے لیلۃ القدر۔ اللہ نے کہا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ کافروں کی جب روح نکالی جاتی ہے، جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے، ان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کے زبان کی باتیں ہیں، اب تو برزخ حائل ہو گیا ہے، قیامت تک دوبارہ یہ لوگ واپس نہیں کیے جائیں گے، قیامت تک کے لیے برزخ ان کے درمیان حائل کر دیا گیا ہے، دنیا میں یہ لوگ نہیں آ سکتے۔ اس لیے روح سے مراد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر اس رات فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی والی رات ہے اور یہ سلسلہ فجر تک قائم رہتا ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، شیطان اسے بھٹکا نہیں سکتا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مومن آدمی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے میں آگے نکل جاتے ہیں، اور ایک رات نیکی کرنا، عبادت میں گزارنا 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات عبادت کرنا 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو وہ مومنوں کو سلام کرتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہی ہوا کہ فجر تک یہ سلسلہ سلامتی والا جاری رہتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جو کوئی بھی آدمی قیام کرے لیلۃ القدر میں، قدر میں جاگے، عزت والی رات میں جاگے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2014، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کسی آدمی نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات کو قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32۔ اس رات کی اہمیت کا کیا کہنا؟ جس آدمی نے اس رات میں قیام کیا اس کے لیے فائدہ ہے،
اور جس نے قیام نہیں کیا وہ سب سے بڑا محروم آدمی ہے۔ اس رات میں عبادت نہیں کیا وہ سب سے بڑا محروم آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الشهر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تم پر آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، ومن حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، ولا یحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کی بھلائی سے محروم رہنے والا بدنصیبی ہو سکتا ہے۔ تو اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں ہمیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے، اس رات میں ہمیں نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، اس رات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس رات میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا کہنا اس رات کا؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس رات میں جاگتے تو ہیں لیکن کیا صحیح کام کے لیے جاگ رہے ہیں، یا پھر گپ شپ کے لیے جاگتے ہیں، یا پھر کسی اور کام کے لیے جاگتے ہیں؟ یقیناً جواب ہوگا کہ بہت سارے بد نصیب لوگ ہیں جو اس رات جاگتے تو ہیں لیکن جاگنے کے سوا کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ صرف جاگنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے لیے جاگیں، ذکر و اذکار کے لیے جاگیں، دعا کے لیے جاگیں، توبہ استغفار کے لیے جاگیں، اپنا وقت اس میں لگائیں، تب جاگنے کا فائدہ ہے۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار تو ایسے ہیں جس کو بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور بہت سارے رات میں قیام کرنے والے ہیں، رات میں جاگنے والے ہیں، شب بیداری کے سوا اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا، رات جاگنے کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ صرف رات جاگ کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کھیل تماشے کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مخصوص کھیلوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ عبادت میں اپنا وقت لگانا ہے۔ ہم لوگ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں صرف ایک رات جاگتے ہیں اور وہ رات 27ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں صحابہ کی طرف سے اثر تو ہے، لیکن صرف ایک ہی رات کو شب قدر ماننا اور صرف اسی رات جاگنا، اسی رات عبادت کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری حدیثیں ہیں جو نبی نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری حدیث نمبر 2017، کہ تم لوگ قدر والی رات کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو صرف ایک ہی رات تلاش کریں گے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں ہمیں تلاش کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 27ویں رات کے تعلق سے چند صحابہ کا اثر مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 762، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا ہے اس رات کو میں جانتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ شب قدر جو ہے، قدر والی رات بدلتی رہتی ہے، ایک ہی رات خاص نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2023، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلے تو 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاح فلان و فلان فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم، کہ میں تم لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا تو 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ملے، تو وہ چیز مجھ سے بھلا دی گئی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو تم لوگ اس کو 29ویں رات، 27ویں رات اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے، قدر والی رات بدلتے رہتی ہے، ایک ہی رات خاص نہیں ہے۔
تو کیا ہم اور آپ ایک رات جاگ کر اپنے آپ کو محروم نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر شب قدر کی تمام عبادتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس رات سے ہمیں حاصل کرنا ہے، تو 5ویں دن ہمیں جاگنا پڑے گا۔ نہ جانے کس رات آ جائے، وہ رات 29 بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی اب میں کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوگی، جیسا کہ حدیثوں میں مروی ہے اور صحابہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 762۔ اس رات کی ایک نشانی یہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ امارتھا، اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اگر اس دن کا سورج جب طلوع ہوگا تو اس کی روشنی کے اندر لا شعاع لہا، شعاع نہیں ہوگا، تیزی نہیں ہوگی، اس کی ایک نشانی یہ ہے۔ اسی طرح اس کی یہ نشانی یہ ہے کہ رات میں شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے، لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ رات میں ہو سکتا ہے کہ بارش ہو۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2016، انی رأیت انی اسجد فی ماء و طین، کہ میں نے دیکھا کہ میں اس رات پانی اور مٹی پر سجدے کر رہا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ میں لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا لیکن میں بھلا دیا گیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس رات میں مٹی اور پانی پر سجدے کر رہا ہوں۔ اس رات جو چاند نکلے گا، چاند بڑے تھال کے کنارے کی طرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1170، ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل الشق جفنۃ، بڑے تھال کے کنارے کی طرح اس رات کا چاند نظر آئے گا۔ اس رات میں ستارے نہیں مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ستارے جھڑتے ہو، اس رات میں نہیں جھڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 139، صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ بلجہ لا حارہ ولا باردہ ولا یرمى فیہا بنجم، کہ اس رات، وہ رات لیلۃ القدر، قدر والی رات ٹھنڈی رات ہے، معتدل رات ہے، نہ گرمی زیادہ ہے نہ ٹھنڈی زیادہ ہے، اور اس رات ستارے کے ذریعے نہیں مارا جاتا، یعنی اس رات ستارے نہیں جھڑتے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اس رات کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات میں روشنی زیادہ نظر آئے گی۔ یہ کہاں پتہ چلے گا؟ جو لوگ صحرا کے اندر رہتے ہیں، جو لوگ صحرا کے اندر ہیں، جو لوگ یہ مصنوعی روشنی نہیں جانتے، ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ رات اس طریقے سے روشن ہے۔ چند نشانیاں اس طریقے سے بیان کی گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کتے کم بھوکتے ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات تمام درخت زمین میں گر کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو یہ رات مل جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، تو بخش دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مائی عائشہ کو سکھائی تھی۔ تو جب لیلۃ القدر آئے تو ہمیں یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔